یسوع المسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام سے، کلام اقدس سے یسوع المسیح سے تعلیم حاصل کریں گے۔ آج ہم خدا سے، آج ہم یہوہ سے، آج ہم کتاب یسوع المسیح سے تعلیم سیکھیں گے کہ آدم اور حوا نے گناہ آلودہ نافرمان خاکی بدن حاصل کیا۔ وہ بدن جو گناہ کا غلام تھا، وہ بدن جو بدکار تھا، وہ بدن جو بری خواہش کرتا ہے، وہ بدن جو گناہ کا مقدس ہے، وہ بدن جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بدن جو حسد کرتا ہے، وہ بدن جو لڑائی جھگڑے کراتا ہے، وہ بدن جو بیاہوں اور بے بیاہوں کو بدکاری کی طرف لے کر جاتا، بری خواہشات کے لیے مائل کرتا، آدم اور حوا نے وہ بدن، وہ جسم حاصل کیا۔ اور اس سے پہلے کون سا بدن اور جسم تھا آدم اور حوا کا؟ ہم یہ کلام خدا میں سیکھیں گے۔ آئیں ہم دیکھیں گے کتاب خدا سے، اور پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ لفظ کرتے کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ کرتا اور اس کا اردو میں جو معنی آیا ہے، لباس، قمیض، چولا، چوغا، پہران، پوشاک، اور انگلش میں گارمنٹس، کلوتھ، کاسٹیوم، انگلش میں یہ لفظ آئے ہیں۔ اور لفظ جو کرتا ہے یہ کس زبان سے نکلا اور کس زبان سے نکالا گیا ہے اور کس زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے؟ پراکرت آریہ قوم کی زبان ہے۔ یہ زبان سنسکرت ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور ہندوستان کی اصلی زبان ہے، اور اس زبان سے یہ لفظ کرتا نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لباس، جس کا مطلب ہے کوئی چیز ڈھانپ دینا، جس کا مطلب ہے اوپر ڈالنے کا کپڑا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ڈھک دینا، اس کے لیے یہ لفظ کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو جو لباس دیا، اس کا مطلب کہ خدا نے انہیں ان کا ننگا پن ڈھانپ دیا، خدا نے ان کے بدن کو ڈھانپ دیا۔ جبکہ کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے جو ان کو لباس بخشا، وہ لباس کوئی ان کے ننگے پن کو ڈھانکنے کا نہ تھا، وہ لباس ایسا لباس نہ تھا جو قوت اور قدرت کا لباس تھا، جو میلا نہ ہوتا، جو پرانا نہ ہوتا، جو گلتا نہ سڑتا نہ، وہ کوئی ایسا لباس نہ تھا، بلکہ جو لباس خداوند نے آدم اور حوا کو پہنایا، وہ لباس بدن کا لباس تھا، وہ لباس جسم کا لباس تھا، وہ لباس ہڈیوں اور ڈھانچے اور خون اور رگوں کا لباس تھا، وہ لباس چمڑے کا تھا، وہ لباس انسانی بدن تھا، جو خداوند نے، جو یہوہ نے، جو یسوع نے، جو روح القدس نے آدم اور اس کی بیوی پر چڑھایا اور پہنایا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ خدا نے وہ بدن کوئی جو پہنایا، جو چمڑے کا کرتا، وہ کوئی لباس نہ تھا، وہ کوئی ڈریس نہ تھی، جو ڈریس پہنتے ہیں، جس طرح بدن پر ڈریس پہنی جاتی ہے، وہ کوئی ڈریس نہ تھی، بلکہ یسوع المسیح نے جو بدن کا لباس اس پر چڑھایا، وہ تھا جسم، وہ جسم جو میں اور آپ رکھتے ہیں، وہ ہڈیوں اور ڈھانچے اور چمڑے اور جلد اور ماس بوٹی اور خون کا بدن جو مجھ پر اور آپ پر ہے، وہ بدن جو
جو زخمی ہوتا ہے، وہ بدن جو کمزور ہوتا ہے، وہ بدن جو رنجیدہ ہوتا ہے، وہ بدن جو محنت مزدوری کرتا، مشقت کرتا، خوار ہوتا، وہ بدن جو مرتا اور قبر میں دفن کیا جاتا، آدم اور حوا نے وہ بدن پایا جو میرا اور آپ کا ہے، جو بدی کی طرف مائل کرتا ہے، جو خواہشات کرتا ہے، جو اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، جو اپنی سی چاہتا اور اپنی ہی سی کہتا ہے، وہ بدن آدم اور حوا نے حاصل کیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کس بدن کو رکھتے تھے؟ وہ کس بدن میں تھے؟ وہ کون سا بدن تھا آدم اور حوا کا جو انہوں نے بعد میں، اور جو خدا نے، جو یہوہ نے، جو یسوع نے، جو باپ بیٹے روح القدس نے آدم اور حوا کو ہڈیوں کا، ڈھانچے کا، خون کا، ماس بوٹی کا بدن دیا، جو مرتا ہے، جو انسانی بدن ہے، جو بھوک پیاس رکھتا ہے، جو تھکتا ہے، وہ بدن بخشا۔ اس سے پہلے سنیں مسیحو، خدا کے بیٹوں اور بیٹیاں، سنو کہ یسوع مسیح نے جو پہلے اسے بدن دیا تھا، آدم اور حوا کا جو پہلے بدن تھا، وہ روحانی بدن تھا، وہ جسمانی بدن نہ تھا، وہ نورانی بدن تھا، وہ جلالی بدن تھا، وہ بدن جو بھوک نہیں، جو مرتا نہیں، جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہ کی خواہش نہیں کرتا، وہ بدن جو کمزور نہیں ہوتا، وہ بدن جو ایسے کام نہیں کرتا، جو خدا کے خلاف نہیں جاتا، ایسا بدن تھا آدم اور حوا کا۔ وہ بدن تھا جو نافرمان نہیں، جو حکم نہیں توڑتا۔ وہ بدن تھا جو دن رات یسوع المسیح کی خواہشات کرتا اور اس کی خواہشات کو پورا کرتا۔ وہ بدن آدم اور حوا نے پایا۔ ہاں، وہ انسانی بدن تھا، ہاں انسان ہی کی طرح تھا، ہاں وہ انسانی ڈھانچہ تھا، ہاں وہ بدن انسانی تھا، ہاں اس بدن میں انسانی ڈھانچے کی طرح تھا، وہ انسان ہی کی طرح تھا، انسان ہی کی طرح اس کی بناوٹ تھی، پر وہ انسانی ڈھانچہ نہ تھا، پر اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ تھا، ماس بوٹی کا ڈھانچہ نہ تھا، خون کا اور چمڑے کا اس کے اوپر ماس نہ تھا، بلکہ وہ بدن روحانی تھا، بلکہ وہ بدن نورانی تھا، بلکہ وہ بدن فکر نہ کرتا تھا کسی چیز کی، وہ فکر کرتا تھا تو یہوہ کی، وہ فکر کرتا تھا تو مسیحا کی، وہ فکر کرتا تھا باپ بیٹے روح القدس کی پرستش، عبادت اور اسے خوش کرنے کی۔ وہ بدن ایسا نہ تھا جو لڑائی جھگڑے کراتا، وہ بدن ایسا نہ تھا جو گناہ کی دلدل میں رہتا، دن رات گناہ کی دلدل میں رہتا، وہ ایسا بدن نہ تھا جو گناہ کرتا، وہ ایسا بدن نہ تھا جو کرنا نیکی چاہتا اور ہو برائی جاتی، بلکہ وہ ایسا بدن تھا جو نیکی ہی نیکی اور صداقت اور راست بازی کے کام کرتا۔ ایسا بدن تھا جو میرے آپ کے خدا نے آدم اور حوا کا دیا۔ لیکن جو بدن انہوں نے جسمانی پایا، وہ بدن جو ہڈیوں اور ڈھانچے کا پایا، وہ گناہ کے سبب سے، وہ بدکاری کے سبب سے، وہ حکم عدولی کے سبب سے، وہ خدا کو ناخوش کرنے کے سبب سے پایا۔ وہ بدن اس لیے پایا تاکہ وہ سڑیں، وہ مریں، وہ تڑپیں، اپنی خواہشات میں تڑپیں۔ وہ بدن اس لیے پایا گناہ کے سبب سے، گناہ کی خواہشات کے سبب سے، تاکہ وہ بدن حاصل کر کے اس بدن میں کراتے رہیں، تڑپتے رہیں، روتے رہیں۔ وہ بدن اس لیے پایا، وہ بدن جو چاہے بھلائی کرنا اور ہوتی برائی ہے، وہ بدن آدم اور حوا نے پایا۔ آج آپ اور میں چاہتے ہیں بھلائی لیکن ہوتی برائی، چاہتے ہیں نیکی لیکن ہوتی بدی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، وہ بدن آدم اور حوا نے پایا۔ آج اس گناہ کے سبب سے میں اور آپ گناہ کے بدن میں ہیں،
میں اور آپ گناہ کے اس بدن میں ہیں جو گناہ کا مقدس ہے، جو گناہ کی خواہش کرتا ہے، اس بدن میں آج آپ اور میں رہتے ہیں۔ اب کیسے اس روحانی بدن کو حاصل کیا جائے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس روحانی بدن کو حاصل کریں؟ کیا ہم دیگیں چڑھائیں ہیں؟ کیا ہم مہینہ زیارتوں پر رہیں ہیں؟ کیا ہم ٹکیاں ٹافیاں بانٹیں؟ کیا ہم نیکیاں کریں ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں ہیں؟ خیرات کرنا شروع کر دیں تاکہ اس روحانی بدن کو پائیں؟ اس بدن کو حاصل کرنے کے لیے صرف واحد ایک رستہ ہے اور کوئی رستہ نہیں، اور وہ رستہ ہے یسوع المسیح، اور وہ رستہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ راہ ہے یسوع المسیح، وہ قدرت کا خدا، وہ بادشاہ خدا، وہ رحیم خدا، جس کے سبب سے ہم اس بدن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آدم ہی کے سبب سے، انسان ہی کے سبب سے ہم نے بدن کھویا، اور انسان ہی کے سبب سے، ابن آدم ہی کے سبب سے ہم دوبارہ اس بدن کو حاصل کریں گے۔ وہ اس پر ایمان لا کر، وہ اس کے راہ پر چل کر، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنا کر، اس کے کلام کو قبول کر کے، اس کی باتوں کو قبول کر کے، اس کی باتوں کو مان کر، تب ہی ہم روحانی بدن پائیں گے، تب ہی ہم جلالی بدن پائیں گے، تب ہی ہم اس جلالی روحانی نورانی بدن کے مالک بن جائیں گے، اس پر قبضہ پائیں گے، اس پر اختیار رکھیں گے، ورنہ کبھی نہیں پا سکتے ہم وہ بدن جب تک ہم یسوع المسیح پر ایمان نہ لائیں۔ اگر آپ یسوع المسیح پر ایمان لائیں گے تو آدم اور حوا کی طرح اس جسمانی بدن میں ہی رہیں گے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے تو اس نورانی بدن کو جو آدم اور حوا پر تھا، اس بدن کو دوبارہ آپ واپس پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح خداوند آپ کو برکت دے۔